بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سیدنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے روز ایک دن پہلے، بلکہ 9 ذی الحج تھا، اس روز اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو میں نے خطبے میں پڑھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج ہم نے آپ کے لیے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے اور آپ پر اپنی نعمت کو تام کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے، اور آپ کے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ 3 باتیں یہاں پر ارشاد فرمائیں، اور ان 3 باتوں میں معانی کا، مفاہیم کا ایک پورا جہان بند ہے، پوری دنیا ہے ان 3 باتوں کے اندر۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ یہ آیت تلاوت کی تو ایک یہودی کہنے لگا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو جس دن یہ آیت نازل ہوتی اس دن کو ہم اپنی عید بنا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ہمارا وہ دن ویسے ہی عید تھا، جمعے کا دن تھا، 9 ذی الحج کا دن تھا۔ یہ دونوں دن ہمارے لیے محترم اور مقدس اور عیدوں کی طرح پیارے دن ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے ٹکڑے میں کیا ارشاد فرمایا؟ پہلی بات فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے آپ کے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام دیا تھا، جو تعلیمات کا مجموعہ دیا تھا، جو ہدایات، جو احکام، جو اوامر، جو نواہی عطا فرمائے تھے، وہ پوری طرح سے زندگی کے تمام امکانی احوال کا احاطہ کرتے تھے۔ یعنی زندہ انسان ممکنہ طور پر کس کس حالت سے دوچار ہو سکتے ہیں، وہ سارے کے سارے ممکنہ احوال سے متعلق احکام اللہ نے عطا فرما دیے تھے۔ اور اکمال کا، مکمل ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اب قیامت تک، آخری انسان تک کوئی ایک لمحے کو ایسی حالت سے دوچار نہیں ہوگا جس سے متعلق اللہ کا حکم محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا نہ چکے، بلکہ ہر لمحہ اور ہر لحظہ، ہر علاقہ اور ہر وقت جہاں کہیں کوئی انسان کسی بھی حالت میں ہوگا، اس حالت سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے یہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ پہلی بات تو یہ ہوئی۔ یہ اکمال کا مطلب یہ اصل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ایک خصوصیت ہے، اور خصوصیت کا مطلب ہوتا ہے وہ صفت جو کسی ایک خاص چیز میں پائی جائے، اس کے علاوہ کسی اور میں نہ پائی جائے۔ یعنی دین کا مکمل ہونا پیغمبر علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص اور امتیازی خصوصیت ہے جو آپ کے علاوہ دیگر انبیاء میں نہیں پائی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ باقی انبیاء کچھ کم تھے یا کمتر تھے یا تھوڑے تھے یا ناقص تھے یا معاذ اللہ ناکام تھے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ازل سے یہ طے کر رکھا تھا کہ باقی انبیاء کو ایک خاص وقت کے لیے، ایک خاص علاقے کے لیے، خاص لوگوں کے لیے بھیجنا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب علاقوں کے لیے، سب زمانوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے بھیجنا ہے۔ اس وجہ سے پچھلے انبیاء کو جو احکام دیے گئے وہ ان کے خاص احوال کے تناظر میں ہی تھے، جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکام دیے وہ ٹائم لیس تھے، وہ ماورائے زمانہ تھے۔ اس کی مثال سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو احکام عطا فرمائے، ان کے اندر اصل الاصول جو احکام تھا، جو حکم تھا، وہ تھا عدل، انصاف، برابری، جیسا ہوا ہے ویسا ہی ہونا چاہیے۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ذمے میں فرض تھا کہ وہ بدلہ ضرور لیں۔ اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں قاتل کو ضرور بضرور قتل کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ قرآن مجید میں ایک واقعہ ایسا بھی مذکور ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ایک بڑی جماعت نے، ایک بڑے گروہ نے ارتداد اختیار کر لیا، مرتد ہو گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دیا، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا۔
تو عدل خداوندی اس طرح سے ظاہر ہوا کہ اگر ہمارا نام چھوڑتے ہو اور بعد میں توبہ بھی کر رہے ہو تو پھر توبہ تمہاری تبھی پوری ہوگی جب تم پہلے سارے ایک دوسرے کو قتل کرو۔ سورہ بقرہ کے اندر پہلے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے، مختلف مفسرین نے مختلف تفسیریں بیان کی ہیں، لیکن جو نقطہ ملحوظ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو جو حکم دیا گیا تھا وہ تھا عدل، بالکل برابری سرابری، کوئی رعایت نہیں، کوئی ملاحظہ نہیں، کوئی لحاظ نہیں، جیسا ہے ویسا ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے احوال پڑھ کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس قوم کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ ڈھیلے مزاج کے لوگ تھے۔ ایک منٹ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر ادھر ہوتے تھے، فوراً کفر کی باتیں کرنے لگتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے ڈھیل ملی فوراً 90 درجے کے زاویے پر پلٹ گئے اور ادھر سے ادھر چلے گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو احکام دیے گئے وہ اس قوم کے مزاج کو صحیح کرنے کے لیے بہت ضروری تھے، لیکن ہر قوم کے مزاج کو درست کرنے کے لیے ضروری نہیں تھے۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جو احکام دیے گئے اس کا اصل الاصول جو حکم تھا وہ تھا مہربانی، کمپیشن جسے کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وحی ہے، بائبل میں موجود ہے، محرف ہونے کے باوجود بھی، کہ جو تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے اس کے سامنے دوسرا گال بھی کر دو۔ بھئی یہ حکم بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے کئی سو برس بعد دیا جا رہا ہے، جب بنی اسرائیل کے مزاج میں بہت زیادہ سختی آ گئی تھی۔ بہت زیادہ نظام کی پابندی ہو تو مزاج میں سختی آ جاتی ہے، اور نظام کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیا جائے تو پھر بالکل کرپشن ہو جاتی ہے۔ تو ان کی کرپشن کو ختم کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے، تو ان کے مزاج میں جو سختی آئی اس کو پھر نارمل کرنے کے لیے، معتدل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو پیغام دیا گیا مہربانی کا۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں انتقام لینا جائز ہی نہیں تھا، یہ اس قوم کے مزاج کو درست کرنے کے لیے بہت ضروری تھا، لیکن پوری دنیا کے لیے یہ قابل عمل نہیں تھا۔ چنانچہ پیغمبر اسلام سیدنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا اس میں یہ ہے کہ چاہو تو معاف کر دو، چاہو تو انتقام لے لو، یعنی عدل بھی ہے اور فضل بھی ہے، بالکل نظام کی مطابقت اور پابندی بھی ہو سکتی ہے، اور چاہو تو مہربانی کا معاملہ کرو وہ بھی کر سکتے ہو۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ کہا کہ اگر مہربانی کرنے سے یہ اندیشہ ہو کہ یہ لوگ اکڑ جائیں گے، جیسے کسی بڑے آدمی کے کسی معاشرتی اعتبار سے اثر و رسوخ والے آدمی نے کوئی جرم کیا اور ڈرا دھمکا کر اس نے اپنے مخالف کو، فریق مخالف کو راضی کر لیا کہ مجھے کہہ دو، معاف کیا۔ اور اس سے مجھے ایک لطیفہ یاد آیا کہ جب یہ پاکستان کی تقسیم ہو رہی تھی تو ایک آدمی جو ہے وہ لوٹ کے جا رہا تھا کسی ہندو کا گھر، تو اس کو ایک پٹھان نے پکڑ لیا اور اس کو مکہ مار کے کہا جو کچھ تم نے لوٹا ہوا ہے سارا میرے حوالے کر دو۔ جب اس نے چھین لیا اس کے بعد اسے خدشہ ہوا کہ پتہ نہیں اب یہ جائز تھا کہ نہیں تھا، تو اس نے کہا تم مسلمانوں کے ہندو ہو؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں۔ اس کو پھر پریشانی ہوئی کہ ہندوؤں سے لوٹنا تو میرے خیال میں جائز ہے، مسلمانوں سے لوٹنا جائز نہ ہو، تو اس نے کہا چلو پھر ہمیں معاف کرو۔ پہلے لوٹ لیا، اس کے بعد کہہ رہے ہمیں معاف کرو۔ اس نے کہا میں نے معاف کیا۔ اس نے ایک اور مکہ مارا، کہو خوشی خوشی معاف کیا۔ اس نے کہا ہاں میں نے خوشی خوشی معاف کیا۔ تو ایسے ہم دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر زور اثر والے لوگ کسی کو ستا لیں، تکلیف پہنچا دیں، قتل کر دیں، اور اس کے بعد اس سے اسی طرح خوشی خوشی معاف کروا لیں، تو احکام اسلامی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس طرح کی معافی کا اعتبار نہیں ہوگا، قاضی کے ذمے ہوگا وہ خود مدعی بن کے اس کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ ٹھیک ہے، تو کہنے کی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں جلیل القدر انبیاء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معزز ترین لوگوں میں سے دو مثالیں، لیکن ان کو جو دین دیا گیا وہ ایک خاص زمانے کے لیے، خاص حال کے لیے۔ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکام دیے گئے وہ ماورائے زمانہ، وہ زمانے کی قیود سے، زمانے کی پابندیوں سے، لوگوں کی، علاقوں کی، مزاجوں کی، کیفیات کی، احوال کی پابندیوں سے ماورا، بلکہ سب کے لیے اور ہمیشہ کے لیے۔ یہ ہوئی بات الیوم اکملت لکم دینکم کی، کہ دین کو مکمل کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اب احوال انسانی کی کوئی ممکنہ صورت دین کی ہدایت، دین کی پابندی سے باہر نہیں، جو کچھ بھی ہوگا اس کے لیے اللہ کا حکم آ چکا ہے اور محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور ہم نے اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو تام کر دیا۔ کامل اور تام میں تھوڑا سا فرق ہے۔
کمال کا مطلب بھی مکمل ہونا ہے اور تمام کا مطلب بھی مکمل ہونا ہے، لیکن کمال اور تمام میں تھوڑا سا فرق ہے، معمولی سا، ایک اعتباری سا ایک خیال ہے کہ کمال جو ہے وہ کسی چیز کا اپنے نقطۂ عروج کو چھو لینا ہے، جو اس کا ممکنہ طور پر سب سے ہائی اینڈ تھا اس کو ٹچ کر لینا، یہ کمال ہے، خواہ اس کے بعد وہاں پر ٹھہراؤ ہو یا دوبارہ ڈھلان شروع ہو جائے، اس سے فرق نہیں پڑتا، کمال ہو گیا۔ لیکن تمام کا مطلب یہ ہے کہ نقطۂ عروج پر پہنچنا اور وہاں پر ٹھہر جانا، یعنی اپنے عروج کی انتہا پر ڈٹے رہنا، مستقر رہنا، اس کو تمام کہتے ہیں۔ تو فرمایا اتممت علیکم نعمتی، ہم نے تمہارے اوپر جو دین نازل فرمایا، گویا ہم نے اپنی طرف سے ہدایت اور رہنمائی کی جو نعمت تھی اس کو تمام تک پہنچا دیا۔ کیا مطلب ہوا تمام تک پہنچا دیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک اعتراض کو سامنے رکھیں گے تو بات زیادہ واضح ہوگی۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے لکھا ہے اور اس کے متبعین، اس کے پیروکار اس بات کو بہت دفعہ دہراتے ہیں کہ نبوت تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جب تم یہ کہتے ہو کہ نبوت ختم ہو گئی ہے تو اس کا مطلب تو یہ نکلے گا کہ اللہ کی نعمت ختم ہو گئی ہے۔ تو اللہ کی نعمت اگر ختم ہو جائے تو ہم کیسے زندگی گزار سکیں گے؟ آپ دجل دیکھیں کیسا خوبصورت دھوکہ دیا کہ نبوت تو اللہ کی نعمت ہے، اور تم مسلمان، عام مسلمان جو ہو، جو غیر احمدی ہو، وہ کہتے ہو کہ ختم نبوت کا مطلب یہ کہ نبوت ختم ہو گئی ہے۔ اگر نبوت ختم ہو گئی ہے تو پھر نعمت خداوندی کے بغیر ہمیں گویا تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمت خداوندی سے محروم کر رہے ہو۔ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو سامنے کا یہ ہے کہ جناب یہ بتلائیے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کے بعد کیا کوئی اور نبی آئے گا؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، مرزا غلام محمد قادیانی کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم سمجھتے ہیں، تم مرزا غلام محمد قادیانی پر نبوت کو ختم سمجھتے ہو، باقی بک بک ہے، دلیل نہیں ہے، موٹی سی بات یہ۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ نبوت کا ختم ہونا نعمت کے ہٹا لیے جانے کے مترادف کیسے ہے؟ ایک چیز کا ختم ہو جانا، مثال کے طور پہ بات سمجھاتا ہوں، ایک گلاس آپ بھرنا چاہتے ہیں اور اس گلاس کو بھرنے کے لیے آپ اوپر سے قطرہ قطرہ پانی اس کے اندر ڈال رہے ہیں، جب وہ گلاس مکمل بھر جائے گا کیا اس کے بعد بھی آپ اس کو جاری رکھیں گے؟ اس کے بعد جاری رکھنے کا مطلب سنوارنا نہیں، بگاڑنا ہے، آپ نیچے کیچڑ کر دیں گے۔ اس کے بعد جاری نہ رکھنا ضروری ہے اور جاری رکھنا غلطی ہے، چنانچہ اس کو اس وقت ختم کر دینا جبکہ گلاس مکمل طور پر بھر گیا، جبکہ آپ کی ضروریات پوری ہو گئیں، اس کے بعد اس کے اندر مزید اضافہ کرنا یہ بھلائی نہیں بلکہ برائی ہے۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھیں، آپ اپنے گھر میں کسی کی ضیافت کریں، مہمان ٹھہرائیں، اس کو کھانا کھلائیں، وہ شاید تھوڑا سا جھجک سے، تھوڑی سی شرم سے تھوڑا کھانا کھائے، آپ اسے اصرار کر کے مزید کھلائیں، وہ پھر تھوڑا سا کھا لے آپ کے کہنے پہ، اس کو مزید کھلائیں یہاں تک کہ اس کا پیٹ بالکل بھر جائے اور وہ حلقوم تک اس کے سارے کھانا پہنچ جائے، اس کے بعد بھی اس کو کھلانا، یہ کیا اس کے ساتھ بھلائی ہوگی کہ برائی ہوگی؟ جہاں تک نعمت کی ضرورت ہے وہیں تک نعمت کو رکھنا، یہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عدل ہے، یہی تو اللہ کا علم ہے، یہی تو اللہ کی قدرت ہے، یہی تو اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی خیر ہے۔ ورنہ اگر ہمیشہ ہی نبوت کے سہارے سے چلانا تھا تو پھر نبیوں کو فوت ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سیدھی سی بات یہ ہے نا، پھر حضرت آدم علیہ السلام فوت نہ ہوتے بلکہ ہمیشہ زندہ رہتے تاکہ انہی کے ساتھ ہی لوگ زندہ رہتے۔ ٹھیک ہے، تو اتممت علیکم نعمتی کا مطلب یہ ہے کہ جتنی میری ضروریات تھیں وہ بہترین طریقے سے، علی وجہ الاتم، بدرجہ اتم، بہترین طریقے سے پوری کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نے۔ اب میرے پاس پوچھنے کے لیے کوئی سوال ہی نہیں رہا تو کسی جواب دینے والے کی ضرورت کیوں ہو؟ جب میرے پاس پیاس بجھ چکی ہے تو مزید پانی آئے کیوں؟ اس کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ مرزا غالب کا ایک شعر ہے، اس نے تو خیر اپنے مفہوم میں کہا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ محبت کرنے والوں کو آ کر سمجھاتے ہیں کہ دیکھو بھائی ایسا نہ کرو، جس راستے پر تم چل پڑے ہو اس راستے میں بہت نقصان ہوگا تمہارا، بہت زیاں ہے، جس سے تم محبت کرتے ہو وہ تو بہت خبیث انسان ہے، وہ تو تم سے بالکل محبت نہیں کرتا۔ تو بھائی پتہ ہے نہیں کرتا، وہ تمہاری جذبات کا خیال نہیں کرے گا، ہاں نہیں کرے گا جانتا ہوں، اس کے پیچھے چلو گے تو برباد ہو جاؤ گے، ہاں ہو جاؤں گا جانتا ہوں، کیا بتانے کے لیے آئے ہو جو میرے علم میں نہیں ہے؟
غالب نے کہا حضرت ناصح جو آویں دیدہ و دل فرش راہ، اگر کوئی مجھے نصیحت کرنے کے لیے آنا چاہتا ہے تو تشریف لائے، میں اس کے راستے میں اپنی آنکھوں کو اور اپنے دل کو بچھانے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی مجھ کو یہ بتلا دو کہ بتلاویں گے کیا، لیکن یہ بھی تو بتاؤ کہ وہ آگے مجھے کون سی بات بتائے گا جو مجھے نہیں پتا۔ اب اگر کوئی نبی آئے تو وہ آ کر ایسی کون سی بات بتائے گا جو محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رہ گئی تھی، آپ کے دین کے اندر کم تھی، آپ کی دین کی معلومات اور تعلیمات کے اعتبار سے نقص تھا، جس کو پورا کرنے کے لیے، جس کمی کو دور کرنے کے لیے، جس کا تدارک کرنے کے لیے اب کسی اور نبی کی ضرورت ہو۔ دنیا کے اندر میرے اور پوری دنیا کے احوال اور کیفیات کے اعتبار سے کوئی ایسا پہلو رہ نہیں گیا جہاں پر تشنگی ہو، کوئی ایسا مقام بچا نہیں جہاں پر پیاس ہو، کوئی ایسا نقطہ رہا نہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب نہ فرمایا ہو، جس کے بارے میں کچھ ارشاد نہ فرمایا ہو۔ جب سب کچھ آپ نے بتا دیا ہے تو اس کے بعد اب اگر کوئی نبوت کے ایک اور درجے کی بات کرتا ہے تو وہ تمام کے بعد جو چیز ہوتی ہے وہ نقص ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، خلیفہ بننے کے بعد عربوں کو کبھی عادت نہیں تھی کہ ایک سینٹرلائزڈ گورنمنٹ ہو ان کے اوپر، سارے کے سارے عرب ایک ہی حکمران کے ماتحت ہوں، ایسا تو کبھی ہوا نہیں تھا۔ عرب لوگ کبھی اپنے آپ کے اوپر کسی کے اختیار اور اقتدار کو قبول نہیں کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے، آپ نے حکومت اور ریاست تو قائم کی نہیں تھی، آپ تو نبی تھے۔ جیسا کہ فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان نے کہا حضرت عباس سے رضی اللہ عنہ سے وعنہ کہ آپ کا بھتیجا جو ہے وہ تو بہت بڑا بادشاہ بن گیا ہے، تو انہوں نے کہا میرے دوست تم اب بھی نہیں سمجھے، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے۔ آپ بادشاہت تو قائم کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، لہٰذا آپ کی نبوت کی وجہ سے عربوں نے آپ کو تسلیم کر لیا۔ لیکن جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، تو عربوں نے کہا کہ یہ فارم آف گورنمنٹ ہمارے لیے بالکل ایلین ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ ایک ہی آدمی پورے جزیرے کا حاکم ہو، بلکہ ان کا تو دعویٰ یہ ہے کہ پوری دنیا کا حاکم بنے گا، تو یہ ہم قبول نہیں کرتے۔ تو ایک بہت بڑی تعداد نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اختیار کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی دوران بالکل یہی صورتحال پیش آئی جو میں ابھی کہہ رہا تھا، ایک اور آدمی نے اور ایک عورت نے مل کر نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ آدمی کا نام مسلمہ تھا، عورت کا نام سجاح تھا۔ ان دونوں نے مل کر نبوت کا دعویٰ کیا تو دونوں کی تو پہلے آپس میں لڑائی ہو گئی۔ جب لڑائی ہوئی تو پھر دونوں کی فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، تو مسلمہ نے پیغام بھجوایا سجاح کو کہ بجائے لڑنے کے ہم دونوں آپس میں مل کے بات چیت میں کر لیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ بات چیت ہوئی تو دونوں نے آپس میں شادی کر لی اور مہر کے اندر 2 نمازیں معاف کر دی۔ اس طرح کے بے وقوف لوگ اگر مرزا قادیانی جیسے آج موجود ہیں تو ہمیشہ ہر زمانے میں رہے، اور انہوں نے نبوت کے ادارے کو پھر سے قائم کرنے کی کوشش کی، غالباً اسی خیال کے تناظر میں کہ نبوت ہر زمانے میں ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے مرزا قادیانی کے الفاظ میں ذکر کیا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف جنگ کرتے ہوئے جو ایک جملہ بولا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے اندر ایمان کے اعتبار سے سب سے طاقتور جملہ ہے، اس سے زیادہ مضبوطی سے ایمان کا اظہار کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ ایک جملہ بولا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، فرمایا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین میں کمی ہو اور پھر میں زندہ رہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین میں کمی ہو وَأَنَا حَيٌّ، اس حال میں کہ میں زندہ ہوں؟ یہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جملہ فرمانا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، یہ اتممت علیکم نعمتی کی بہترین تفسیر ہے کہ جناب نعمت مکمل ہو چکی ہے، اب اس کے بعد خیر کی بھی کوئی اضافی بات اگر کرنے کی کہتا ہے تو وہ دراصل خیر کی بات نہیں کہہ رہا بلکہ وہ شر کی بات کہہ رہا ہے۔ وہ نعمت کو مکمل کرنے کے بعد بڑھا نہیں رہا، گھٹا رہا ہے، اس لیے کہ نعمت اپنے نقطہ عروج کو پہنچ گئی اور اب کوئی مرحلہ ایسا درپیش نہیں ہے جس کے لیے ہمیں مزید خیر کی ضرورت ہو۔ اور آخری بات اس آیت کے اندر جو ارشاد فرمائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تم سب کے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ یہ بھی ایک بہت زوردار اظہار ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت کا، اللہ کی قوت کلام کا،
اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا بطور دین کے۔ دو لفظ ہیں، ان کو تھوڑا سا حل کر لیتے ہیں۔ اسلام تو ہم سب جانتے ہیں، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز ہے دین۔ دین کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، دین وہ ہے جس کی اتباع ہو، جس کو مانا جائے، جس کی اطاعت کی جائے۔ دانا یا دینو کا مطلب ہوتا ہے مجبور کر دینا، اختیار کا اظہار کرنا، اپنی قوت کو منوانا، اسٹیبلش کرنا۔ تو دین وہ ہے جس کے اختیار کو آپ کے اوپر آپ تسلیم کرتے ہیں۔ دین کا مطلب ہے وہ تعلیمات کا مجموعہ جس کی پیروی آپ کرتے ہیں۔ آپ اس کو اسلام کہیں تو وہ آپ کا دین اسلام ہے۔ اگر آپ اس کے علاوہ کسی اور پیروی، کسی اور تعلیمات کے مجموعے کی اتباع کرتے ہیں تو آپ کا دین وہی ہے۔ دین وہی ہے، وہ تعلیمات ہیں جن کی پیروی کو آپ نے اپنے لیے ضروری سمجھا ہوا ہے۔ پوری دنیا کے اندر ہمیشہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھی بہت دفعہ نازل ہوا دین، انبیاء کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اس سے زیادہ دفعہ انسانوں نے اپنی سمجھ سے، اپنے خیال اور ارادے سے، اپنی عقلی سرگرمی سے، اپنی سوچ بچار اور غور و فکر اور تدبر سے کوئی نہ کوئی مجموعہ ہائے تعلیم ضرور ترتیب دیا ہے۔ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے۔ لوگوں نے کبھی کہا کہ جی دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب سوشلسٹ ہو جائیں، سب کی آمدن اکٹھی ہو، ہر بندہ محنت کرے اور ایچ اکارڈنگ ٹو ہز نیڈ، ہر کسی کو اتنا ملے جتنی اس کی ضرورت ہے، کمائیں سب لیکن ملے سب کو برابر برابر۔ کبھی انہوں نے کہا کہ نہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ سارے کا سارا لوگ کمائیں اور حکومت اس میں سے بہت سارا حصہ لے کر سب کو مفت میں دے دے۔ مختلف زمانوں میں مختلف طریقے لوگ اختیار کرتے رہے اور اس کو اپنا اپنا دین بناتے رہے اور اس کی پیروی کرتے رہے اور لوگوں سے زبردستی کرواتے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہ ارشاد فرما رہے ہیں، پہلی بات سمجھنے کی، نمبر 1، دنیا کے اندر کتنا ہی چمکدار نظریہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی خوبصورت، دلکش، دل فریب، دل کو بھانے والا، اچھا لگنے والا نظریہ کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ پسند نہیں ہے سوائے اسلام کے۔ پہلی بات تو یہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو پسند ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو بات چاہے کتنی ہی دل فریب و دلکش کیوں نہ ہو، چاہے کتنی ہی خوبصورت اور دل کو لگنے والی نہ ہو، اللہ کو پسند نہیں ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے کہنے سے کسی چیز کو اختیار نہیں فرماتے۔ جیسا کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں بحیثیت مسلمان، اللہ پر کوئی حاکم نہیں ہے، ساری کی ساری مخلوق مل کر اللہ سے کچھ نہیں منوا سکتی اگر اللہ کا ارادہ نہ ہو، اور ساری کی ساری مخلوق مل کر اللہ کے ارادے کو ٹال نہیں سکتی اگر اللہ کا ارادہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کو لوگوں کے کہنے کی وجہ سے یا لوگوں کی ضد میں اختیار نہیں کیا یا پسند نہیں فرمایا، بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیمات اسلامیہ کو، احکام اسلامی کو بنایا ہی ایسا ہے کہ اس سے بہتر کچھ اور ہو بھی نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہوگا وہ غلط ہوگا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مفہوم یہی ہے کہ اب کوئی اور خیر کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بات آج کل کے تناظر میں بڑی عجیب لگتی ہے کیونکہ ہمارا دماغ سوچنے کا عادی ہو چکا ہے کہ اگلا قدم پچھلے سے بہتر ہوتا ہے۔ نہیں، ہمارا اچھا، ہمارا خیر، ہماری بھلائی کا زمانہ اور معیار طے ہو چکا ہے، متحجر ہو گیا ہے، ایک جگہ پر مقرر ہو گیا ہے، وہ خیر القرون ہے، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، آپ کے صحابہ کا زمانہ ہے، آپ کے تابعین کا زمانہ ہے۔ جو اس کے مطابق ہوگا وہ خیر ہوگا، جو اس کے مطابق نہیں ہے وہ خیر نہیں ہے۔ اسی کا مطلب ختم نبوت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اتباع اور محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔